روس اور چین قازقستان کو دوبارہ اپنا حصہ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ وسطی ایشیا کی سیاست، روس اور چین قازقستان پر نظریں کیوں جمائے بیٹھے ہیں؟ قازقستان کے حکام نے حالیہ دنوں میں ملک کی جغرافیائی خود مختاری اور سالمیت کے بارے میں بیانات دینے کے سلسلے کو تیز کر دیا ہے اور وہ بڑے شدومت سے شہریوں کے اپنے مادر وطن کے دفاع کے حق کو جتا رہے ہیں۔ انہی خطوط پر تازہ بیان ملک کے صدر قاسم جومارٹ ٹوکایو کی طرف سے 5 جنوری کو اخبارات میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قازقستان کے لوگوں کو اپنی مقدس زمین اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملی ہے اور وہ ہر طریقے سے اس کا تحفظ کریں گے۔ یہ بیانات قازقستان کی علاقائی سرحدوں کے بارے میں تسلسل کے ساتھ کیے جانے والے دعووں کے رد عمل میں دیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں روس کے 2 منتخب نمائندوں کی طرف سے قازقستان سے متعلق بیان دیا گیا تھا اور اس سے قبل اپریل میں چین کی ایک ویب سائٹ پر بھی اسی بارے ایک مضمون شائع کیا گیا تھا۔ ان دونوں ممالک کا کہنا ہے کہ قازقستان ماضی میں ان کا حصہ رہا ہے اور وہ اسے دوبارہ اپنا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ ان دونوں مواقعوں پر قازقستان کی حکومت نے چین اور روس کی حکومتوں کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا تھا۔ ماضی میں بھی وسطی ایشیائی ملکوں میں شامل اس ریاست کی سرحدوں کے بارے میں دعوے کیے جاتے رہے ہیں، لیکن اس سے قبل قازقستان کے حکام نے کبھی اتنی شدت سے ان کا جواب نہیں دیا۔ قازقستان کی حکومت کا چین اور روس سے تعلقات کے بارے میں رویہ بڑا محتاط رہا ہے اور وہ علاقے کے دونوں بڑے ملکوں چین اور روس سے معاشی، دفاعی اور تجارتی رابطوں کی وجہ سے کسی سفارتی تنازع میں الجھنے سے گریز کرتے رہے ہیں۔ قازقستان کی طرف سے اپنے بڑے ہمسایہ ملکوں کے سامنے سر اٹھانے کی بڑی وجہ ملک میں بڑھتے ہوئے قومی جذبات ہیں اور چین اور روس سے میل جول میں قومی مفادات کا خیال رکھنے کے بارے میں حکومت پر بڑھتا ہوا اندرونی دباؤ ہے۔ تاہم حکومت کی جانب سے دیے جانے والے قوم پرستانہ بیانات کا مقصد بیرونی طاقتوں کو جواب دینے سے زیادہ اندرونی عناصر کو مطمئن کرنا ہے۔ روس کے سرحدی دعوے، قازقستان کے ایک سرکاری اخبار کی ویب سائٹ پر چھپنے والے ایک طویل مضمون میں قازقستان کے صدر قاسم جومارٹ ٹوکایو نے کہا ہے کہ قازقستان کو عوامی اور سرکاری سطح پر قازقستان کی جغرافیائی سلامتی کے بارے میں بیرونی عناصر کی طرف سے اشتعال انگیز بیانات کا بھرپور جواب دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سچ یہ ہے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہماری سرزمین کبھی کسی غیر ملکی کے زیر تسلط نہیں ہوگی اور کبھی فروخت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے اپنے ہم وطنوں پر زور دیا کہ وہ قازقستان کی زبان پڑھیں اور قازقستان کی سوویت یونین کے دور کی تاریخ پر تحقیق کریں۔ صدر قاسم ٹوکایو نے ان الفاظ میں ملک کے سابق صدر اور قومی رہنما نور سلطان نظربایوف کی اس تقریر کی گونج سنائی دی جو انہوں نے گزشتہ سال 15 دسمبر کو کی تھی، جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ قازقستان کے باسی ہی وسطی ایشیا کے وسیع و عریض لک و دک میدانوں کے جائز وارث ہیں۔ ٹوکایو نے اپنے مضمون میں روس کا نام نہیں لیا اور نہ ہی نور سلطان نظربایوف نے اپنی تقریر میں ایسا کہا تھا، لیکن ان دونوں رہنماؤں کے بیانات کے وقت اس مواد سے یہ واضح تھا کہ ان کا اشارہ روس کے ایوان نمائندگان کے اراکین کی طرف سے قازقستان کی سرحدوں کے بارے میں کیے جانے والے دعووں کی طرف ہے۔ روسی پارلیمان کے 2 ارکان ویچیسلاو نکولف اور یاوگنی فیدورف نے دسمبر میں ملکی ذرائع ابلاغ پر آ کر یہ بیان دیا تھا کہ ماضی میں قازقستان کا کوئی وجود نہیں تھا اور اسے روس میں شامل کر لیا جانا چاہیے۔ ان متنازع دعووں کے جواب میں بظاہر ایک سوچے سمجھے رد عمل میں قازقستان کے منتخب ارکان اور حکومتی اہلکاروں نے روسی قانون سازوں کے خلاف سخت بیانات دیے۔ حکومت اور منتخب ارکان کی طرف سے روسی ارکان پارلیمان کے بیانات کے خلاف سخت رد عمل کو مقامی ذرائع ابلاغ اور عوامی حلقوں میں خوب سراہا گیا تھا۔ 1 سال کے عرصے میں یہ دوسرا موقع ہے کہ صدر ٹوکایو نے کہ قومی مفادات کے دفاع میں دیے گئے بیانات کو ملک کے اندر خوب پذیرائی حاصل ہوئی۔ گزشتہ سال مئی میں انہوں نے کھلے بندوں روس کی سربراہی میں بنائے جانے والے یوریشین اکانومی یونین نامی اتحاد کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور ان تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ اس اتحاد کا مقصد قازقستان سمیت خطے کے ملک کی خود مختاری کو محدود کرنا ہے۔ صدر کی طرف سے روس کے خلاف اس جرأت مندانہ بیان کو قازقستان میں خوب حمایت حاصل ہوئی۔ چین سے شدید احتجاج، قازقستان کی حکومت نے اسی شدت کے ساتھ چین کی ایک ویب سائٹ پر گزشتہ سال اپریل میں شائع ہونے والے بیان پر شدید رد عمل ظاہر کیا۔ چین کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے مضمون میں یہ کہا گیا تھا کہ قازقستان کسی زمانے میں چین کا حصہ تھا اور قازقستان میں لوگوں کی اکثریت چین میں دوبارہ شامل ہونا چاہتی ہے۔ اپریل کی 14 تاریخ کو قازقستان کی وزارت خارجہ نے چین کو ایک احتجاجی مراسلہ
ارسال کیا اور آستانہ میں تعینات چینی سفیر کو وزارت خارجہ طلب کر کے قازقستان کی حکومت کا اس مضمون پر رد عمل ریکارڈ کرایا۔ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ یہ مضمون دونوں ممالک کے درمیان دائمی دفاعی شراکت داری کی روح کے مطابق نہیں ہے۔ قازقستان کی طرف سے جس پر اکثر اپنے تنہائی طاقتور مشرقی ہمسایہ ملک چین کے سامنے ضرورت سے زیادہ جھکنے اور اس کی اطاعت کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے، چین کو یہ پہلا سخت جواب تھا۔ چین کو حکومت کی طرف سے سخت جواب پر قازقستان کے عوام میں خوشی کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس وقت چین میں قازقستان کے سابق سفیر اور ملک کے ممتاز مصنف مراد اغزف نے کہا تھا کہ چین کو احتجاجی مراسلہ ارسال کرنا بہت قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ برسوں کی خاموشی کے بعد قازقستان کی طرف سے یہ کہنا کہ اب ایسے نہیں چلے گا بہت بڑی بات ہے۔ دو طاقتور ملکوں کے درمیان روس اور چین جو اس خطے میں دو بڑے ملک ہیں اور جن کا خطے کی جیو پولیٹکس میں بہت اہم کردار ہے، ان کو قازقستان میں مختلف وجوہات کی بنا پر شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ روس کو قازقستان کا ہمیشہ سے قریبی اتحادی ہونے کے باوجود اس کو مبینہ توسیع پسندانہ عزائم کی وجہ سے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ملک میں بسنے والی 35 لاکھ روسی نژاد لوگ ہیں، جو مجموعی آبادی کا 20% بنتے ہیں اور جن کی اکثریت ملک کے شمال میں روس کے ساتھ 6846 کلومیٹر طویل سرحد سے متصل علاقوں میں آباد ہیں۔ روس نے ماضی میں کئی جنگی مہمات کو جائز قرار دینے کے لیے روسی سرحدوں سے پار ہمسایہ ملکوں میں بسنے والے روسی نژاد اقلیتوں کے تحفظ کا بہانہ بنایا ہے۔ قازقستان کی وزارت شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق قازقستان میں قازق نسل کے لوگوں کی آبادی میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، جو سن 2014 میں 40% سے بڑھ کر سن 2020 میں 68% تک پہنچ گئی ہے۔ آبادی میں تبدیلی حکام کے لیے ایک حوصلہ افزا بات ہے، جس سے انہیں زیادہ سخت قوم پرستانہ موقف اختیار کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت مختلف علاقوں اور شہریوں کی سوویت دور کے ناموں کو تبدیل کر رہی ہے اور ملک میں اس دور سے رائج رسم الخط کو بھی ختم کر رہی ہے۔ دوسری طرف چین جو ایک بہت بڑی معاشی اور دفاعی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے، اس سے بھی قازقستان خائف ہے اور اس کے بارے میں یہ خیال پایا جا رہا ہے کہ چین بڑی خاموشی سے معاشی طور پر توسیع پسندانہ پالیسی پر کاربند ہے اور قازقستان کے قدرتی ذخائر پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ عوامی سطح پر چین اور قازقستان کے درمیان معاشی معاہدوں کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں اور ان کے خیال میں ان معاہدوں سے بڑی تعداد میں چینی شہریوں کے ملک میں آنے کے دروازے کھل جائیں گے۔ چین کے بارے میں ملک میں پائے جانے والے منفی جذبات کی ایک بڑی وجہ چین میں نسلی اقلیتوں جن میں قازق بھی شامل ہیں، ان سے سنکیانگ کے صوبے میں روا رکھا جانے والا سلوک ہے۔ اپریل اور مئی 2016 میں ہزاروں کی تعداد میں قازقستان کے لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر حکومت کے اس منصوبے کی مخالفت کی تھی، جس کے تحت ملک کی زرعی زمین چینی خریداروں کو فروخت ہونا تھی۔ یہ عصر حاضر میں قازقستان میں حکومت کے خلاف ہونے والا سب سے بڑا احتجاج تھا۔ اس احتجاج کے نتیجے میں حکومت نے زرعی اصلاحات کو مؤخر کر دیا، جن میں ملک کی زرعی زمین کو دوسرے ملکوں کو ٹھیکے پر دینے کا منصوبہ بھی شامل تھا۔ چین کے خلاف دوسری مرتبہ عوام احتجاج سن 2019 میں ہوا تھا، جب چین کے ساتھ درجنوں مشترکہ صنعتی منصوبے شروع کیے جانے کی بات ہو رہی تھی۔ حالیہ برسوں میں حکومت کے خلاف ہونے والے عوامی مظاہروں کا ایک بڑا عنصر ملک میں پائی جانے والی چین مخالف جذبات رہے ہیں۔